کربلا کا واقعہ اسلام کے اتہاس کا وہ لہولہان ادھیائے ہے جسے سن کر ہر مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جہاں نہ صرف ایک خاندان نے بلکہ پورے اسلام نے اپنی روح کربلا کی تپتی ریت میں بہا دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے اسلوب اور اصولوں کی حفاظت کے لیے یزید جیسے ظالم حاکم کے خلاف آواز بلند کی اور پھر اس آواز کی گونج رحمت کی مثال بن کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، یہ صبر، استقامت، قربانی اور اللہ کی رجا کے لیے دی گئی وہ شہادتوں کی مثال ہے جس میں نہ کوئی تاج تھا نہ تخت، بلکہ صرف ایک مقصد تھا کہ اسلام کو بغاوت اور فتنوں سے بچایا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے لال امام حسین بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑے۔ بچپن میں ہی آپ نے نبی کے سینے پر چڑھ کر کھیلا کرتے تھے اور رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ الفاظ کوئی معمولی تعریف نہیں تھی، بلکہ یہ اس رشتے کی گہرائی تھی جو جنت اور زمین دونوں پر روشن تھی۔ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا اور پھر کچھ عرصے بعد حضرت علی کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں میں سیاسی بدلاؤ آنے لگے، اور پھر جب یزید نے خلیفہ بننے کی کوشش کی تو اس نے اپنے حکمرانوں سے یہ کہلوایا کہ تمام لوگ میری بیعت کریں، لیکن جب امام حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا تو آپ نے دو ٹوک انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک شرابی، فاسق، فاجر اور نالائق شخص کی بیعت میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اسلام کی بوس میں الاس، بوسز کی بیعت میں بوس میں اسلام کے انہا پا سکتا تھا۔ بنیاد کے خلاف ہے۔ جب یزید نے دیکھا کہ حسین بیعت نہیں کر رہے تو اس نے مدینہ میں آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ آپ نے اپنے گھر والوں اور چاہنے والوں کو اکٹھا کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ حرم کی سرزمین پر سکون ملے، لیکن یزید کے جاسوس وہاں بھی پہنچ گئے۔ اسی دوران کوفہ والوں نے امام حسین کو خط لکھے اور دعوت دی کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کی استھتی کا جائزہ لیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کی بیعت کی، لیکن جب یزید کو اس کی خبر ملی تو اس نے کوفہ میں اپنے گورنر کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے، اور پھر انہیں دھوکے سے پکڑ کر شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین کو یہ خبر ملی تو آپ پہلے ہی مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ آپ اپنے پریوار اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھتے گئے، لیکن راستے میں کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے آپ کو گھیر لیا۔ یہ محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ کو وہ دن آیا جب امام حسین اور ان کے اہل بیت کے لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر یزید کی لاکھوں کی فوج نے گھیر لیا تھا۔ حضرت عباس علمدار جو امام حسین کے سگے بھائی تھے، انہوں نے فوج سے پانی لینے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن میں علی اصغر بھی تھے انہیں بھی پیاسا رکھا گیا، اور جب امام حسین نے اپنے معصوم بیٹے علی اصغر کو گود میں اٹھا کر دشمنوں سے کہا کہ اس بچے کو پانی دے دو تو ایک ظالم نے تیر چلا کر اس معصوم کو شہید کر دیا۔ کیا یہ منظر کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے؟ جب علی اکبر جیسے جوان بیٹوں نے میدان میں جا کر بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی تو امام حسین نے خود میدان میں جانے کی تیاری کی، اور جب آپ میدان میں گئے تو دشمنوں نے مل کر آپ پر حملہ کیا اور آپ کو بری طرح زخمی کر دیا۔ پھر آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کی لاش کو گھوڑوں سے کچلا گیا۔ کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ نبی کا نواسا اس طرح شہید ہوگا؟ لیکن حسین نے بتا دیا کہ سر کٹ سکتا ہے، لیکن اسلام کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جب امام حسین شہید ہو گئے تو آپ کے گھر کی عورتوں کو قید کر لیا گیا، جس میں بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے بہادری اور صبر کی مثال قائم کی اور یزید کے دربار میں جا کر ایسا خطبہ دیا کہ یزید کا سر شرم سے جھک گیا۔ بی بی زینب نے کہا کہ اے یزید، تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو ہمیں جھکا سکے۔ ہم حسین کے خون سے ڈرتے نہیں بلکہ ہمیں اس پر فخر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کربلا کی یاد ہر سال عاشورہ کے دن تازہ ہوتی ہے۔ ہر مومن کا دل روتا ہے، ہر آنکھ نم ہوتی ہے، اور ہر زبان پر ہوتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کیونکہ حسین کا مقصد صرف حکومت نہیں تھا، ان کا مقصد تھا
اسلام کو زندہ رکھنا ان کا مقصد تھا، اللہ کی رضا پانا، اور انہوں نے اس راہ میں اپنے بچوں تک کی قربانی دے دی۔ آج بھی کربلا کا نام جب لیا جاتا ہے تو انسانیت کا سر فخر سے اٹھ جاتا ہے اور ظلم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ حسینیت ایک سوچ ہے، ایک روایہ ہے جو ہر زمانے میں ظلم کے خلاف آواز بن کر گونجتا ہے۔ آج بھی جب دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے تو لوگ حسین کی مثال دیتے ہیں، کیونکہ حسین وہ ہیں جنہوں نے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا، اور یہی اسلام کی اصلی تعلیم ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان تک قربان کر دینی چاہیے، لیکن اسلام اور انسانیت کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی حسین کا راستہ ہے، اور یہی ہر مسلمان کے لیے سبق ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک منظر ختم ہوا اور آپ کے اہل بیت کے لاشیں کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر پڑی تھیں، تو یزید کی فوج نے اس گھر کی عورتوں کو، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرتے تھے، انہیں قید کر لیا گیا۔ رسول اللہ کی ناتن بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور تمام بچوں کو رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں کی نالیوں میں گھسیٹتے ہوئے کوفہ اور پھر دمشق یعنی شامی دربار کی اور روانہ کیا گیا۔ یہ وہ سفر تھا جس میں بھوک تھی، پیاس تھی، ذلت تھی، مگر حوصلہ تھا، صبر تھا، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی طاقت تھی۔ بی بی زینب نے اس سفر میں نہ صرف بچوں کی دیکھ بھال کی، بلکہ ایک مجاہدہ کی طرح پورے قافلے کی رہنمائی کی۔ راستے میں لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں قید میں ہیں اور بچے بھوک سے بےحال ہیں تو کچھ لوگوں نے تعجب سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تب بی بی زینب نے اپنا چادر تھوڑا سا ہٹا کر فرمایا، کیا تم نے رسول کا نام نہیں سنا؟ ہم اسی کے اہل بیت ہیں جسے تم نے قید کر لیا ہے۔ کیا امت اتنی جلدی بھٹک گئی کہ نبی کے گھر کو پہچان بھی نہیں پا رہی؟ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو لوگوں نے پھول پھینکنے شروع کیے، کیونکہ انہیں یزید کی فوج نے یہ جھوٹ بتایا تھا کہ یہ بغاوت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کو سچائی پتہ چلی کہ یہ رسول اللہ کے نواسے اور ان کی بیٹیاں ہیں تو پورا کوفہ رو پڑا اور لوگ خود کو کوسنے لگے۔ کوفہ میں یزید کے گورنر ابن زیاد نے ان معصوموں کو اپنے دربار میں بلوایا اور وہاں پر امام حسین کا کٹا ہوا سر بھی رکھا گیا، جسے دیکھ کر بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں لرزش نہیں تھی۔ آپ نے ابن زیاد کو جواب دیا کہ اے زیاد، تو سمجھتا ہے کہ حسین کی شہادت سے اسلام مٹ جائے گا، مگر سن لے، اس سر نے جھکنا نہیں سیکھا، اور جب تک اس سر کی کہانی کو لوگ دہراتے رہیں گے تب تک حسینیت زندہ رہے گی۔ پھر ان سب کو شامی دربار یزید کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے امام حسین کے سر کو دیکھ کر اپنی چھڑی سے اس کا اپمان کرنا چاہا، تو ایک صحابی جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے یزید، تو اس سر کو چھو رہا ہے جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ یزید شرمندہ ہو گیا، لیکن بی بی زینب نے وہاں پر جو خطبہ دیا وہ تاریخ کا سب سے بڑا جواب تھا۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، کیا تجھے لگتا ہے کہ تو ہمیں جلت میں ڈال سکتا ہے؟ یاد رکھ، ہم رسول کے گھرانے والے ہیں، ہمیں تاج اور تخت کی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے مقصد کے لیے نکلے تھے اور ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا، اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا، مگر نہیں، جیت تو اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو، اور ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ جب یہ خطبہ ختم ہوا تو دربار میں سناٹا چھا گیا اور یزید بھی جواب نہ دے سکا۔ اس کے بعد ان اہل بیت کو کچھ دن بعد مدینہ واپس بھیجا گیا، لیکن اس پوری کہانی نے اسلامی امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ یزید حق پر نہیں تھا اور امام حسین ہی اصل وارث رسول تھے۔ پھر اسلام کے ہر کونے میں حسین کی قربانی کی چرچا شروع ہو گئی، اور آج تک ہر مومن کا دل جب کربلا کو یاد کرتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں، یہ اس اصول کی کہانی ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی ظلم ہو تو حسین کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حسینیت ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک راستہ ہے جو ہر زمانے میں حق کی آواز بنتا ہے۔ جب بھی کوئی ظالم سامنے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حسین جیسا صبر ہو اور یزید جیسا انجام نہ ہو۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے
اصولوں کے لیے جئیں، اگر ضرورت ہو تو قربان ہو جائیں، لیکن ظالموں کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو ہر سال محرم میں تازہ ہوتا ہے۔ تعزیے نکلتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، لوگ سینے پیٹتے ہیں، نہ کہ شوق سے بلکہ اس بات کے احترام میں کہ رسول کے نواسے کی قربانی کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں لوگ حسین کو یاد کرتے ہیں، کوئی شیعہ ہو یا سنی، سب کے لیے حسین ایک مثال ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اپنی جان دے کر بچایا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی کی کامیابی تخت حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ اور حسین نے اللہ کی رضا کو پا لیا، اور جب کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حسین کا خون بہا، جب ظلم نے انسانیت کا چہرہ مٹا دینا چاہا، جب حق کے پیروکاروں کو بے قصور قتل کر دیا گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اپنی 6 مہینے کی سنتان کو سینے سے لگا کر پانی کی صدا دیتا رہا اور جواب میں تیر ملا، تب اس وقت زمین کانپ اٹھی، آسمان سسک پڑا، فرشتوں نے سر جھکا لیے، اور ہر طرف ایک خاموش لاش بن گئی انسانیت کی۔ جب کربلا کا سورج ڈوبا تو انسانیت کو حسین کی قربانی نے ایک نیا راستہ دکھایا۔ یہ راستہ تھا صبر کا، یہ راستہ تھا اصولوں کا، یہ راستہ تھا وہ جو تخت اور تاج کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جیا جاتا ہے اور مر مٹا جاتا ہے۔ کربلا کی راتیں گواہ تھیں، جب چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، جب زین العابدین بیماری میں بھی اپنی نماز قائم رکھتے تھے، جب بی بی زینب اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سب کو سنبھال رہی تھیں، اور جب علی اصغر کا لہو حسین کے ہاتھوں سے آسمان کی اور اٹھا، تب وقت گواہ بنا کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ تو ایک امتحان تھا جس میں ایک طرف تھا نفس اور تخت کا موہ، اور دوسری طرف تھا صبر اور اللہ کی محبت۔ بی بی زینب کے الفاظ آج بھی اتہاس میں گونجتے ہیں جب انہوں نے یزید کے دربار میں کہا تھا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں جھکا لیا؟ اللہ کی قسم، تجھے جواب دینا ہوگا اس ایک ایک قطرے کا جو ہمارے معصوموں کا بہا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کا وجود صرف تخت سے نہیں بلکہ وحی سے جڑا ہے۔ ہم نبی کے گھر سے ہیں اور ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ اس آواز نے یزید کے دربار کو ہلا دیا، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں یزید کو خود اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ بی بی زینب کی بہادری نے بتا دیا کہ کربلا صرف حسین کی ہی نہیں تھی بلکہ ہر اس شخص کی تھی جو حق پر تھا، چاہے وہ عورت ہو یا بچہ، ہر کسی نے اس جنگ میں اپنے حصے کا سبق دیا اور ایک